السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور صبح کا ٹائم تھا، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا تو میں اٹھی ہوں، اور ابھی یانس کو اسکول بھیجنا ہے اور باقی 2 بچیوں کے نیو ایڈمیشن کروانے ہیں تو ان کے لیے بھی جانا تھا، تو لیٹ ہو گئی ہوں۔ ابھی میں اٹھی ہوں 7 بجے ہوئے تھے، تو پھر میں نے کہا فٹافٹ ذرا اس کو پراٹھا بنا دوں، تو یہاں پہ پراٹھے کی تیاری کر رہی ہوں۔ چلیں وہ تو آپ ساتھ ساتھ دیکھیں۔ رات کو نا آج مجھے اچھی نیند نہیں آئی، اور میں یقین کریں ساری رات اتنی ڈسٹرب رہی ہوں، اتنی زیادہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا دل بھی نرم کسی کو نہ دے کہ کوئی اس طرح کی نیوز سننے کے بعد نا انسان اتنا زیادہ اپسیٹ ہو جائے۔ میں نے نا رات کو ایسے ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں اکثر ویڈیو بھی ایڈٹ کرتی رہتی ہوں، تو ٹک ٹاک پہ نا ایک ویڈیو سامنے آئی کہ اس میں ایک ڈاکٹر ہے انڈیا کی، تو ان کے ساتھ نا کوئی ریپ کیس ہوا اور گینگ ریپ ہوا۔ آپ یقین کریں، میں امیجن بھی نہیں کر سکتی، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ سوچا تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے جب اس کی سٹوری دیکھی۔ تو میں ساری رات روتی رہی، اللہ وہ بیچاری بچی کس کرب سے، کس تکلیف سے گزری ہوگی کہ وہ کوئی 12-15 لڑکے جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا، اور وہ ایک ڈاکٹر تھی جو 16 گھنٹے کی شفٹ کر کے آ کے اپنے روم میں ریسٹ کر رہی ہے، اور ابھی ریسٹ اندر ہی آئی ہے، تو کس طرح ان لڑکوں نے اس کو پکڑا، کیا کیا اور اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا، اور جس حالت میں وہ بالکل اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، جس حالت میں ملی وہ، اور اس کے 90 کے اینگل پہ اس کا اس کی ٹانگیں تھی، پیلوک ایریا توڑ دیا انہوں نے، اس کی ہڈیاں ساری، اور اس کی وہ گلاسز لگاتی تھی اس کی آنکھوں میں، وہ سارے گلاسز کے شیشے تک چبو دیے۔ اللہ، اتنا کو دل کو کچھ ہوا سن کے کہ وہ ہم سن کے ہی اتنا دل کو کچھ ہوا، اتنا رونا آیا، اور اس بچی کے ساتھ بیتا تھا وہ کتنی اذیت میں ہوگی کہ اس کے ساتھ یہ چیز ہو گئی۔ سوچ کے ہی پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا کہ ہمارا ملک انڈو پاک کس طرف جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں ہی سیف نہیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر تھی وہ، اور جو انسانیت کی خدمت کرنے بیٹھی ہیں، وہ نائٹ شفٹ کر رہی ہے، وہ اگر یہ ڈاکٹرز نہ ہوں تو ہم کہاں جائیں؟ ہمارے اپنے لیڈی ڈاکٹر نہ ہوگی ہاسپٹلز میں رات کو دن کو، تو جب ہمیں کبھی اچانک تکلیف ہوتی ہے، ہم اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہم نے مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، تو لیڈیز پڑھیں گی تو ڈاکٹر بنیں گی نا، تو پھر ہم جیسے جو نہیں پڑھتے نالائق وہ ان ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر ہی نہ بخشیں۔ آج انڈیا میں برا حال ہے، سارے ڈاکٹرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے۔ بالفرض اس کو انصاف مل بھی جاتا ہے، مجھے تو امید ہی نہیں ہے کہ اس کو انصاف ملے گا۔ اگر ملتا بھی ہے تو جن کی بچی چلی گئی ہے وہ تو نہیں واپس آئے گی، وہ بیچاری نے جو تکلیف سہی تھی، وہ امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ خدا رحم کرے، اللہ رحم کرے، کہ مطلب ایک ٹانگ اس کی رائٹ سائڈ پہ پوری کی پوری موڑ دی ہے، سیدھی ٹانگیں الٹی کر دی ہیں، ایک لیفٹ کر دیا ہے، اور اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹ گئیں۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم! وہ انسان تھے کہ جانور تھے جنہوں نے اتنا ظلم کر دیا؟ مجھے سوچ کے، اس کی جتنی بھی فارنسک لیب کی رپورٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے جج کیا کہ جس طرح اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، آلموسٹ کوئی 12 سے 15 بندے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ ریپ کیا ہے، تو انسان خوف سے ہی کانپ جاتا ہے، خوف سے ہی کانپ جاتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے باہر بھیجیں۔ کس طرح پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ بچیاں باہر نکالنا ہی مشکل ہے، جو مجبوری میں بچیاں نکلتی ہیں وہ کیسے جائیں؟ آفیسز میں یہی حال ہے، بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کا یہ حال ہے، اسکول میں، کالج، یونیورسٹیوں میں بچیاں جاتی ہیں ان کا یہ حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تو یہ سارا فرسٹریشن نکلا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اگر پردہ نہیں کر کے جا رہی تو ان کا فعل ان کے اللہ کے ساتھ ہے۔ مردوں میں کیوں یہ سیلف کنٹرول نہیں پایا جاتا، یا ان کی بچپن سے ایسی تربیت ان کے گھر والوں نے نہیں کی ہوتی کہ وہ باہر کی عورتوں کو ایسے تاڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس طرح میں کہتی ہوں یہ لوگ ہم آزادی بنا رہے ہیں، یہ 8 اگست کو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ 14 اگست 15 اگست کی کون سی آزادی تھی جہاں پہ ہماری بیٹیاں ہی آزاد نہیں، جہاں ہم خود مائیں بہن نہیں
آزاد نہیں گھوم سکتی، تو یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ کون سے یہ آزاد ملک ہے جہاں ہم اپنے ہی مردوں سے ڈر رہے ہیں؟ سوچ کے ہی پتہ نہیں دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ ان کے ماں باپ کو صبر عطا کرے۔ وہ ان کے لیے تو یہ قیامت کا سین ہوگا، وہ ایک دم سے قیامت ٹوٹ گئی اس بچی پہ بھی، اس بچی کے گھر والوں پہ بھی۔ ہمارے یہاں بھی تو پاکستان میں جب زینب کے ساتھ واقعہ ہوا تھا ریپ کا، اور بھی اس طرح کے اتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ہر روز اتنا۔ اگر آپ پولیس والوں کے پاس جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں دن میں اتنے 100,000 واقعات رپورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے۔ کسی 2-4 بندوں کو پکڑ کے چوک میں لٹکا کے عبرت کا نشان بنائے ہاں، تو آگے کسی مرد کی یہ جرأت ہی نہ ہو کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ لیکن انہیں کوئی یہاں پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہمارا سسٹم ہی اس طرح کا ڈیزائن کر دیا گیا ہے کہ جو غریب ہے اسی پہ ہی زور چلتا ہے، اسی کی بیٹی کو مارا بھی جاتا ہے، اسی کی بیٹی کو دبایا بھی جاتا ہے۔ اور اگر یہی کام کسی غریب کے لڑکے نے کیا ہوتا تو آج وہ عبرت کا نشان شاید بن جاتا، لیکن یہاں کام اس طرح کے کرتے ہی ایلیٹ کلاس کے لڑکے ہیں۔ ان کو کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ پیسہ دے کے ہر بندہ ایک دوسرے کا منہ بند کر رہا ہے۔ جب وہ لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ پھر ان کو سیو کر کے شے دیتے ہیں، لو بیٹا ایک دفعہ کر لیا، اب اگلی دفعہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ کرنا، کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کرنا، ہم لوگوں نے تمہیں بچا لیا ادھر سے، تو شے تو آٹومیٹک ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ انڈیا تھا تو انڈیا کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ویسی ہے۔ بات مسلم کی اور ہندو کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے۔ انسانیت کے لحاظ سے یہ چیزیں زیب ہی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپ جاتے ہیں اس طرح کی باتیں سن کے۔ صفائی وغیرہ ساری ہو گئی تھی، باتھ روم وغیرہ اس بچی نے دھو لیا۔ میں تو ایک دم سے وہ بات کرتے کرتے نا میرے تو دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، تو میں نے وہ سارا وہاں پہ تھوڑا سا وہ لائٹ سا بیک گراؤنڈ میوزک ایڈ کر دیا کہ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی آج۔ پتہ نہیں کیوں ایسے میرے جیسے اپنے ہاتھ ہی کانپ رہے ہیں، اور عجیب سا ایک سارا دن میرا گزرا ہے۔ تو یہ ولاگ بھی میں نے کل بنایا تھا لیکن ایڈٹ ہی نہیں ہو پایا میرے سے اسی وجہ سے، تو آج میں اس کو ایڈٹ کر کے وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو میں نے اس ہیلپر آئی ہوئی تھی، اس سے میں نے کپڑے وغیرہ پریس کروائے سارے بچوں کے، سعید کے۔ روم صاف ہو گئے ہیں، مطلب آل اوور ساری صفائی ہو گئی ہے گھر میں۔ اور یہاں پہ جو میں نے کپڑے دھوئے تھے نا، وہ باہر موسم تھوڑا خراب ہو گیا تو میں نے کہا باہر پھیلا کے پھر بھاگے جاؤں گی لینے کے لیے، تو میں نے سارے کپڑے صوفے پہ پھیلا دیے کیونکہ ڈرائر میرا نا وہ بالکل صحیح کپڑے خشک کر دیتا ہے، ہلکی سی ہوا لگے تو کپڑے جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ اور دوبارہ پھر میں یہاں پہ آئی ہوں کپڑے پھیلانے کے لیے، ڈالنے کے لیے مشین میں۔ کچھ کپڑے دھل گئے تھے اور میں نے کہا یہ نکال کے لے جاتی ہوں۔ اس کے بعد سعید کا ایک سوٹ رہ گیا تھا وائٹ کلر کا، وہ سیپریٹلی دھونا ہوتا ہے، تو اس کو میں ڈالنے آئی تھی۔ تو یہاں پہ 20 منٹ میں نے لگا دیا کہ کوئک جلدی سے یہ دھل جائے سوٹ۔
یہ سارے کام ہوتے ہوتے مجھے 1 بج گیا تھا، صبح 7 سوا 7 کی لگی ہوئی ہوں اور 1 بج گیا، 1 منٹ کا چین نہیں ہے۔ اور اب ایان ماشاءاللہ اسکول سے بھی آ گیا تھا تو اس سے بھی ایسے چلا ہی نہیں تھا جا رہا، ماما میں تو تھک گیا۔ اور آج کتنے دنوں بعد مطلب 2 ڈھائی مہینے بعد تو اسکول گیا ہے اور اب جی تھک گیا ہوں۔ اسکول سے آتے ہوئے بچے بیچارے تھکے ہوتے ہیں، ہانپ رہے ہوتے ہیں، کچھ موسم بھی ابھی حبس والا موسم چل رہا ہے تو میں نے کہا چلو آ جاؤ تمہیں میں کھانا وغیرہ کھلاتی ہوں۔ کہتا میں نے نہیں کھانا، میں نے تو پراٹھا بھی نہیں کھایا تھا جو آپ نے مجھے دیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں کھایا؟ نہیں ماما میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کہا یہ صحیح جواب ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، کیسے پسینے سے برا حال ہوا ہے اس کا۔ سارا دن پھر تھوڑا کلپ ایڈ کرنے کے بعد، ریکارڈ کرنے کے بعد میں جا کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ عزیر رات کو لے کے آیا آئس کریم اور میں اکثر جب بھی کپ منگواتی ہوں میں اپنے 2 کپ منگواتی ہوں کیونکہ ایک سے تو پھر میرا پیٹ نہیں بھرتا، تو 4 سکوپ لے آتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے کھانے کا۔ 2 سکوپ تو فٹافٹ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جناب بابا لے کے آئے تھے آشفا والوں کا جیم، پہلی دفعہ ہم نے ٹرائی کیا، کہہ رہے بیٹا یہ ٹرائی کرو، اگر یہ اچھا ہوا تو نیکسٹ ٹائم بھی لے آئیں گے۔ تو یہ ایپل والا لے کے آئے تھے، کہتے ہیں مینگو والا ان کے پاس موجود نہیں تھا تو میں ایپل والا لے آیا ہوں، لیکن نہ میں مینگو کا کھاتی ہوں نہ میں ایپل کا، مجھے مکس فروٹ والا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو کھانا کیا ہوتا ہے، ہلکا سا چکھنا ہی ہوتا ہے۔ میں بریڈ وغیرہ پہ جیم لگا کے اتنا شوق سے کھاتی نہیں، بچوں کے لیے ہوتا ہے، بچوں کے لیے منگوایا اور وہی کھاتے ہیں۔ تو بابا کہہ رہے تھے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، میں نے کہا کھا کے دیکھیں، کہہ رہے ہیں نہیں ٹیسٹ تو اچھا ہے۔ پھر میں نے بھی تھوڑا ٹیسٹ کیا، مجھے بھی اچھا لگا تھا، میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے۔ یہ والی 2 kg کی بالٹی تھی، بابا لے کے آئے تھے آئی تھنک 700 کی یا پتہ نہیں 750 کی لے کے آئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر 700 کے آئی تھنک لائے تھے، تو میں نے کہا یہ 2 kg کا تو پھر زبردست ہے۔ دوسری جیم کی جو بوٹل ہوتی ہے نا وہ تو اتنی مہنگی پڑتی ہیں اور فٹافٹ ختم ہو جاتی ہیں، یہ 2 kg والا صحیح تھا۔ پینٹی کیا آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ انشا نے کیا کیا؟ پینٹی کیا؟ یہ منہ پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ایسے کرو کیسے کرتی ہو؟ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اچھا اتنی خوشی۔ جب ہم بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بھی اس طرح اپنے صوفوں کی گدیوں کے گھر بنا کے کھیلتے تھے۔ اب میرے بچے بھی وہی سیم کام کرتے ہیں، صوفے کی سارے کشن اٹھا لاتے ہیں اور گھر کھیلتے ہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے اور یہ انشا یہاں پہ بیڈ پہ لیٹی ہے منہ پھلا کے کہ مجھے نہیں ساتھ کھلا رہے۔ اور بس کوئی ایک بچہ نا کب خوش ہو ہی نہیں سکتا، سارے بچے کبھی بھی ایٹ اے ٹائم خوش نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی لاڑ ہی رہا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔